وأكمل السلام على عظيم الرجاء وعميم الجود والعطاء سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود شریف پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس حدیث کو امام علی متقی نے کنز العمال کے اندر نقل کیا، اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آج شب جمعہ ہے اور کل روز جمعہ ہے۔ کئی بار یہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی گئی ہے کہ روزانہ ہی درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص شب جمعہ، روز جمعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام کے نذرانے زیادہ سے زیادہ پیش کرنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب وقار، اس سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہمارا عنوان قسم کے مسائل ہے، اور کل ہم نے قسم کا معنی کیا ہے اور قسم کی اقسام کتنی ہیں، جھوٹی قسم کھانے کا کیا وبال ہے، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال دبانے کا وبال کیا ہے، اس کے متعلقہ قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں وہ ذکر کیے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، اور جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ایک روایت بطور حکایت نقل کی ہے کہ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ عالی جاہ، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میرے لیے معافی ہے یا نہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے پھر اس بات کے اندر جواب دیا کہ میرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس آدمی نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں جو ایک خاموش طوفان تھا تھما ہوا، وہ آنکھوں کے راستے جاری ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عبد الملک نے اس سے پوچھا کہ کچھ تو بتاؤ کہ تمہارا گناہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان خلیفہ عبد الملک کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی، اور اب میرا دل توبہ کی طرف آمادہ ہوا ہے، لیکن جب میں اپنے جرم کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میرے یہ جرم معاف نہیں ہو سکتے۔ اس نے گزشتہ رات میں جو 5 قبروں میں مردوں کے حال احوال دیکھے خلیفہ عبد الملک کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے۔ ان 5 قبور میں سے دوسری قبر کی جو کیفیت اس نے عبد الملک کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس شخص کی قبر کو کھودا تو میری نگاہ کے سامنے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ معاذ اللہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور وہ طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ شکل سور کی طرح ہو چکی ہے، اور لوہے کے طوق اور زنجیروں میں اس کو جکڑا گیا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس قدر انجام برا ہے معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام کی جھوٹی قسم کھانے کا۔
ہمارے ہاں بہت سے معاملات کو بڑی آسانی سے لے لیا جاتا ہے، اور گناہوں کے معاملے کے اندر بس یہی ہے کہ بس جی گناہ ہو گیا۔ احباب گرامی قدر، ہم قسم کے جس اہم عنوان پر آپ سے محو گفتگو ہیں، ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دنیا کے حقیر مال کی خاطر یا دنیا کی کسی ہلکی سی سزا سے بچنے کی خاطر یا 4 بندوں میں میری رسوائی نہ ہو جائے، انسلٹ نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی خاطر اللہ بلند و برتر جل شانہ کے پاکیزہ اور اعلیٰ نام کی قسم وہ بھی جھوٹ پر مبنی کھائے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی پر بندہ غور کر لے کہ جس نے مجھے بنایا، جو مجھے پال رہا ہے، جس نے مجھے کھلایا پلایا، جس نے مجھے اپنی زمین پہ رکھا ہے، جو مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں دنیا کے حقیر معاملات کے لیے اس پاک رب العزت جل شانہ کے نام پاک کی جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ اسی کو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لے تو شاید اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ باقی آپ احادیث اور روایات اور پھر یہ حکایت جو سنائی گئی ہے، اس سے اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا کس قدر برا عمل ہے، اور خصوصاً اس سے مال حرام کمانا۔ ایک اور روایت سماعت کیجئے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے، قسم کھائے اور قسم کے اندر مچھر کے پر جتنا جھوٹ ملا دے، تو وہ قسم تا یوم قیامت اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ الامان والحفیظ، ایک مچھر کے پر کی مثل بھی اس قسم کے اندر، یعنی باقی عنوان سچا بھی تھا، تو مچھر کے پر جتنی بات بھی اس میں جھوٹ ملا دی اور اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھائی، اس میں جھوٹ کی آمیزش مچھر کے پر جتنی بھی ہوئی، تو فرمایا کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گا اور وہ قیامت تک معاذ اللہ قائم رہے گا۔ یہ چیزیں، یہ عذاب، یہ باتیں سہنا ہمارے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو ہمیشہ سچی قسم کھانی چاہیے۔ امام شرف الدین نووی علیہ رحمت نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارے سامنے کسی بات کی قسم کھائے تو حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ امام شرف الدین نووی فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی قسم کا اعتبار کرنا اور اس کو پورا کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ اس میں فتنے وغیرہ کا امکان نہ ہو۔ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ پچھلے پر نادم ہو، آج اس پر قائم نہ ہو، اور آئندہ پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ کا درجہ ہے۔ تو جب ضرورت پڑے اللہ رب العزت کے مبارک نام کی تو سچی قسم کھائے۔ پھر آگے عامت المسلمین کے لیے ترغیب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کو مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے تو اس پر یقین کر لیا جائے۔ اب صحیح مسلم شریف سے آپ کو میں ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں کہ جس سے مزید آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو کل ہم نے یہ جانا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ابلیس لعین کی قسم پر یہ اعتماد فرمایا تھا کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے۔ اب آپ کو ایک اللہ کے اور عظیم و جلیل نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جن الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حیران کر دینے والی ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم میں غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حضور اکرم الاولین والآخرین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اور اس بندے سے انہوں نے خود فرمایا کہ تو نے چوری کی ہے۔ وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس بندے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی۔
اب ذرا غور سے سنیے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ یعنی کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس قسم کھانے والے کو چھوڑ دینے کے متعلق حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلقہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، یعنی اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مومن بندہ اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے۔ اپنے متعلق غلط فہمی کا خیال کر لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اس قدر اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی کی قسم کھانے کے متعلقہ۔ کل سوالات میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی جو قسم ہے اس کے متعلقہ بھی کچھ کہہ دیجئے، تو یہ سوال انہی کے سوال کا جواب بھی اور ہماری جو موضوع گفتگو ہے اس کا اگلی کڑی ہے، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، قرآن پاک کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری مقدس بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 13ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پہ قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، بلا ضرورت خاصہ نہ چاہیے۔ مزید امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہو، حلف شرعی نہ ہوگا۔ یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا، تو چونکہ قسم ہی نہ ہوئی تھی اس لیے کفارہ نہ آئے گا۔ یہ جو مسئلہ اس کی مزید آسان الفاظ کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے کتاب دیکھ رہے ہیں، تو ایسے کسی ٹیبل پر کسی جگہ قرآن پاک رکھا ہے تو اس بندہ کرے میرے سامنے قرآن ہے، ایسا کہنے سے قسم نہیں ہوگی۔ یا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کے کہے میرے سر پہ قرآن ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، بلکہ وہ الفاظ استعمال کرے گا کہ مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، یعنی قرآن پاک کی جب وہ قسم کھائے گا تو پھر وہ قسم قرار پائے گی۔ البتہ ایک مسلمان کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن حکیم کتابی صورت میں اس کے سامنے ہو یا اس کے ہاتھ میں ہو یا اس کے سر پہ ہو، اور وہ اس مسئلے کو جو ہم نے بیان کیا ہے تو اسے کوئی ہیلے نکالتا پھرے اور معاذ اللہ جھوٹ بکتا پھرے، تو یاد رہے کہ انجام کار بڑا سخت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نے منہ سے قسم بھی کھا لی اور قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا تو اس سے مزید یہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان سے متوقع نہیں ہے، ہمارا حسن ظن نہیں مانتا کہ ایک مسلمان اتنی جرت کرے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے لا ریب کلام کو ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کے معاذ اللہ جھوٹی بات جو ہے اپنے منہ سے نکالے۔ فتاوی رضویہ کی اسی 13ویں جلد میں ایک شرابی کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہوئے کچھ اس طرح پوچھا گیا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اس نے 4 گواہوں کے سامنے قرآن کریم اٹھا کر قسم کھائی کہ آئندہ شراب نہ پیوں گا، مگر پھر پی لی۔ اس کا تفصیلی جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور آخر میں فرماتے ہیں اگر اس نے قرآن اٹھا کر قرآن کے نام سے قسم کھائی یا اللہ جل شانہ کے نام سے قسم کھائی اور زبان سے ادا بھی کی اور پھر قسم توڑ دی ہے تو اس پہ کفارہ لازم ہے،
اور اگر اس نے قرآن مجید اٹھا کر قسم کھائی ہے اور بہت سخت معاملہ ہے کہ قرآن اٹھا کر اس نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے شراب نوشی کی ہے، جس سے قرآن پاک کی توہین تک کا معاملہ پہنچا، اور اس نے قرآن عظیم کے حق کی پامالی کی، تو اس سخت کارروائی پر کفارہ نہیں ہے جب کہ لفظ قسم نہ کہا ہو، بلکہ اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اس برے فعل یعنی شراب نوشی کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ قصد کرے، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب اور جہنم کی آگ کا انتظار کرے۔ اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم کا انتظار کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ خدا کی جھوٹی قسم کھانے پر کیا کفارہ دینا چاہیے؟ اگر ایک ہی وقت میں کئی مرتبہ جھوٹی قسم خدا کی کھائے تو ایک کفارہ دے یا ہر ایک قسم کا علیحدہ علیحدہ؟ جواب: جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھائی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ ہم کل ذکر کر چکے۔ اس جھوٹی قسم کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں غوطے دیا جائے گا، اور آئندہ کی کسی بات پہ قسم کھائی اور وہ نہ ہو سکی تو اس کا کفارہ ہے ایک قسم کھائی ہو تو ایک، اور اگر 10 قسمیں کھائی ہیں تو 10 کفارے اس کو دینا پڑیں گے اگر وہ قسم کھا کے قسم کو توڑ دے گا۔ قسم کو تکیہ کلام نہیں بنا لینا چاہیے۔ بعض لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اس کو تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ صدر الافاضل سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بزرگ قسم کھانے اور وعدہ کرنے پر ہماری پٹائی کرتے تھے۔ جب اسلاف کی یہ طرز رہی اور طریقہ رہا تو ماحول کتنا شاندار تھا۔ بہت ساری روایتیں میں آپ کو کل سے اب تک سنا چکا۔ حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمت کا یہ جو فرمان ہے، صحیح بخاری میں یہ نقل ہے کہ اگر ہم قسم کھاتے تھے اور وعدہ کرتے تھے تو ہمارے بزرگ ہماری پٹائی کرتے تھے، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو یہ پڑھایا اور سکھایا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم ان کا ابھی تکیہ کلام بن گیا، ابھی ان کو شعور نہیں ہے کہ قسمیں کھا رہے ہیں، قسم توڑنے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھانے کا وبال کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ بنیاد جو ہوتی ہے بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کنویں کے اندر اگر مردار ہے، جانور ہے، کتا ہے، تو اب یہ حکم تو اپنی جگہ کے اتنے ڈول نکال دیے جائیں اور بندہ کتا اس میں سے نکالے ہی نہ، تو کیا اتنے ڈول نکالنے سے پانی پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جہاں اس کی ایک چیز یہ ہے کہ وہاں سے پانی نکالا جائے، وہاں اس مردار کو بھی اس پانی سے نکالا جائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں چند مزید مسائل اور اہم مسائل قسم سے ریلیٹڈ پیش خدمت ہیں۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں، پورے دھیان پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر کوئی ابھی تک شیئر نہیں کر سکے تو وہ کر لیں تاکہ کوئی اور بھی افراد ان اہم مسائل کو سن سکیں اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پہ قسم کھانی نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے، یعنی گفتگو کے دوران بار بار قسم کھاتے ہیں کہ قصد و بے قصد یعنی ارادے اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ بہت برا عمل ہے اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔
جو تقیہ کلام بنا لیتے ہیں بات بات پہ قسم کھانے کا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، غلطی سے قسم کھا بیٹھا، مثلا کہنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤ یا پانی پیوں گا، اور زبان سے نکل گیا خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، تو یہ بھی قسم ہے، اگر توڑے گا کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہ عادت جب بن جاتی ہے، کسی دانا نے کہا تھا کہ بار 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 غلطی نہیں رہتی، پھر وہ فیصلہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ عادت اچھی ہو یا بری، بار 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 کرنے سے وہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اب اس کے منہ سے غلطی سے بھی نکلا ہے کہ اللہ کی قسم پانی نہیں پیوں گا، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، تو صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت میں لکھا کہ یہ بھی قسم ہو گئی اس کی، اور اب توڑے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے، قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول سے، ہر صورت میں کفارہ ہے۔ خود قسم کو توڑا ہے، دوسرے کے مجبور کرنے سے قسم کو توڑا ہے، جان بوجھ کر قسم کو توڑا ہے، یا بھول جانے کے سبب سے قسم کو توڑا ہے، بہرحال قسم توڑنے کا کفارہ ہر صورت اس بندے پر لاگو اور نافذ ہوگا۔ بلکہ اگر بے ہوشی یا جنون میں قسم توڑنا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے، جب کہ ہوش میں قسم کھائی ہو۔ اگر ایک بندے نے قسم کھائی ہوش کے اندر، اور اب اس کو بے ہوشی یا جنونی کیفیت ہے اور قسم اس نے توڑی، تو تب بھی اس پر قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اور اگر کسی نے بے ہوشی یا پاگل پن کی حالت میں قسم کھائی تو قسم نہیں، کہ قسم کھانے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط عاقل ہونا ہے، اور جو مجنون اور پاگل ہے وہ عاقل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے قسم نہیں ہوتی، یعنی اس پر قسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ قسم نہیں، اگرچہ ان کے بولنے سے گناہ گار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ وہ الفاظ آپ بھی سماعت کر لیجئے اور پورے غور کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ قسم نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولا تو اس نے کیا اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اور انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو سہ سکے۔ یا کہنا کہ اس کی لعنت ہو، یا اس کا عذاب ہو، یا خدا کا قہر ٹوٹے، یا مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، یا یہ کہے کہ مجھے زمین نگل جائے، یا یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی مار ہو، یا یہ کہے کہ خدا کی پھٹکار ہو، یا یہ جرت کر کے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، یا یہ کہہ دینا کہ مجھے خدا کا دیدار نصیب نہ ہو، یا معاذ اللہ یہ کہہ دینا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ یہ الفاظ اگر جھوٹ بول کر اس نے کہیں تو سخت گناہ گار ہے اور اسے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال سے، صرف یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس پر قسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے، مثلا کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم بھی کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی کہ گناہ سے بچنے کی قسم نہ بھی کھائیں تو تب بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلا کسی نے کہا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری و زنا نہ کروں گا، تو قسم کی یہ جو بندے نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری و زنا نہ کروں گا، ان قسموں کو پورا کرنا ویسے بھی ضروری، ظہر کی نماز فرض ہے، چوری و زنا حرام ہے۔ قسم کی دوسری قسم وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، یعنی کبھی قسم توڑنا ضروری ہوتی ہے، مثلا گناہ کرنے یا فرائض و واجبات پورے نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے کہ قسم کھائی جی میں آج تو بعد نماز نہیں پڑھاں گا معاذ اللہ، یا چوری کروں گا، یا ماں باپ سے کلام یعنی گفتگو نہیں کروں گا، تو قسم توڑ دے،
یہ اس نے ناجائز اور گناہ کی قسم کھائی ہے، اس کو توڑنا اس پر لازم ہے۔ تیسری قسم قسم کی ہے کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا ایسے امر، ایسے کام، ایسے معاملے کی قسم کھائی کہ اس کے غیر یعنی اس کے علاوہ میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ اور چوتھی وہ قسم کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مباح، یعنی کہ جس عمل کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ اب ذرا جاگیے گا اور غور کے ساتھ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنے اسماء مبارکہ ہیں ذات باری تعالیٰ کے، کسی بھی نام اقدس کی قسم کھائے گا اللہ کریم کے تو وہ قسم ہو جائے گی۔ خواب، بول چال میں، عام گفتگو میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں یا نہ، مثلا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، تو اللہ رب العزت کے جبار کی قسم، قہار کی قسم، تو اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں کسی نام سے بھی وہ قسم کھائے گا تو وہ قسم ہو جائے گی۔ یہ تھی نام کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہو اس کی قسم کھائی ہو، مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اللہ کی بزرگی یا بڑائی کی قسم، یا اللہ کی عظمت کی قسم، یا کہنا کہ اس کی قدرت و قوت کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، تو یہ ان الفاظ کے ساتھ کسی نے قسم کھائی تو وہ قسم ہو گئی۔ اچھا، قسم کے مزید الفاظ بھی سن لیجئے۔ یہ کہنا کہ میں حلف کرتا ہوں، یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، قسم کو حلف بھی کہتے ہیں، حلف کرتا ہوں، یا یہ لفظ کہنے قسم کھاتا ہوں، یا کہنا میں شہادت دیتا ہوں، یا خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یا یہ لفظ مجھ پر قسم ہے، یا یہ کہنا لا الہ الا اللہ، میں یہ کام نہ کروں گا، ان الفاظ کا تعلق بھی قسم کے ساتھ ہے۔ بعض بندے قسم کھانے کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور وہ اپنی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حدود و قیود کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی غور سے سن لیجئے۔ اگر یہ کام کرے، بندہ کو کہتا ہے اگر یہ کام کرے یا کیا ہو تو یہودی ہے یا نصرانی یا کافر یا کافروں کا شریک، یعنی ایک بندہ کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو، اگر یہ میں کام کروں تو میں یہودی معاذ اللہ، یا میں عیسائی یا ہندو یا کافر یا مشرک، یا یہ کہے کہ مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو یا بے ایمان مرے، یا یہ کہنا کہ کافر ہو کے مروں یا کافر ہو کے مرے، اور یہ الفاظ بہت سخت ہیں۔ اگر جھوٹی قسم کھائی یا قسم توڑ دی تو بعض صورت میں کافر ہو جائے گا۔ جو محض اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فرمایا وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہودی ہو جاؤں، تو یہودی ہونے کی قسم کھائی تو یہودی ہو گیا۔ یوں ہی اگر کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور یہ بات اس نے جھوٹ کہی تو اکثر علماء کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ جھوٹ بول رہا میرا اللہ جانتا ہے میں کام نہیں کیتا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، عرشوں کا مالک جانتا ہے، تو حالانکہ وہ جان رہا ہے، اس کو علم ہے کہ یہ میں جھوٹی بات کہہ رہا ہوں، تو بعض فقہاء نے فرمایا بندہ کافر ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ بات کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہا ہے اور صرف لوگوں سے بچنے کے لیے۔ ایک اور چیز، جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے، مثلا کہے
کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کہہ دینے سے وہ چیز اس پہ حرام نہیں ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے، مگر جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کے استعمال کرنے سے کفارہ لازم آئے گا، یعنی یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے۔ آج تو بعد جی مثلاً آج تو بعد جی میرے تے دودھ حرام ہے جی، آج تو بعد جی میرے ہوتے شہد حرام ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک بات تو یہ کہ ان کے ان الفاظ کی وجہ سے دودھ حرام نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حلال فرمایا، وہ حلال ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا وہ حرام ہے۔ تو بندے کسی کے کہنے سے حلال حرام نہیں ہو سکتا اور حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے الفاظ کہنے سے وہ چیز اس پہ حرام نہیں ہوگی، لیکن فقہا نے کہا کہ یہ بھی قسم ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ مجھ پر دودھ پینا آج کے بعد حرام ہے، تو اگرچہ شرعی طور پہ تو حرام نہ ہوگا، لیکن اس بات کا تعلق، ان الفاظ کا تعلق قسم کی کیٹیگری سے ہے، لہٰذا وہ دودھ پیے گا تو کفارہ اس پہ لازم آئے گا کہ اس نے قسم کو توڑ دیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ کہے آج کے بعد تجھ سے بات کرنا مجھ پہ حرام ہے، آج کے بعد تجھ سے ہاتھ ملانا مجھ پہ حرام ہے، آج کے بعد تمہارے گھر میں آنا مجھ پہ حرام ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، بات کرنا حرام ہے، پھر بات کی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ تمہارے گھر پہ آنا میرے لیے حرام ہے، اس کے گھر گیا تو کفارہ دینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ایک تو اللہ کے نام پاک کی قسم، پھر قرآن مجید کی قسم، پھر اللہ کریم کی صفات کی قسم، اور اس کے بعد میں حلف دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یا لا الہ الا اللہ، یہ بھی قسم کے الفاظ ہیں۔ اور یہ کہ فلاں چیز مجھ پہ حرام ہے، اور یہ کہ میں تجھ سے بات کرنا مجھ پہ حرام ہے، یہ قسم کی کیٹیگریز ہے، ان چیزوں کا تعلق قسم کے ساتھ ہے۔ غیر خدا کی قسم قسم نہیں۔ اب یہ ایک اور بنیادی مسئلہ قسم کے امور کے اندر، مثلا کہہ دیا مجھے تمہاری قسم، مجھے اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، یا مجھے اپنی زندگی اور جان کی قسم، میں نے جی تیرے سر دی قسم، یا کہنا مجھے اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مجھے مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبے کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم۔ تو یہ جتنے الفاظ آپ کو بتائے گئے ہیں یہ قسم نہیں ہے کہ بنانا میں نے ماں باپ کی قسم کھائی، تو ماں باپ کی قسم قسم نہیں، یعنی جو شرعی طور پر حکم ہے کہ وہ اس پہ لازم ہو جائے گا، توڑے گا تو کفارہ دے گا، یہ اس اعتبار سے خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ اس میں آخری چیز بیان ہوئی رسول اللہ کی قسم۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر قبر میں انہی کی پہچان پر نجات کا انحصار ہو، اور حشر والے دن ان کی شفاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور ایسا بندہ دنیا میں اپنے آقا و مولا علیہ السلام کے پاکیزہ طیب و طاہر نام کی جھوٹی قسمیں کھائے، تو اسے خود آئینے میں منہ دیکھ لینا چاہیے اور گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اس حد تک گر چکا ہے، اس لیول پر وہ پہنچ چکا ہے کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کے مبارک نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا پھرے۔ خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہ کروں گا، خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہ کروں گا۔ فقہا نے کہا کہ اس لفظ کے ساتھ قسم کھائی تو یہ بھی قسم نہیں ہے۔ اگر یہ کام کروں تو کافروں سے بدتر ہو جاؤں، یہ کہہ دیا تو یہ قسم ہے، اور اگر کہا کہ یہ کام کرے یعنی کروں تو کافر کو اس پر یعنی کہے کہ مجھ پر شرف ہو یعنی فضیلت ہو تو قسم نہیں۔ پہلا لفظ اگر میں یہ کام کروں تو کافروں سے بدتر ہو جاؤں، یہ لفظ کا جو ابھی میں نے آپ سے یہ بھی سنایا ہے، اس کا تعلق قسم کے ساتھ ہے۔ یہ تو تھا خود قسم کھانا۔ اب ایک اور کیٹیگری ہے کہ دوسرا قسم دلاتا ہے۔ دوسرا قسم دلائے تو کیا شرعی حکم ہے؟ دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بندہ دوسرے سے کہتا ہے تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو، تو اس کہنے سے مثلا میں کسی سے کہوں تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو، تو میرے اس کہنے سے اس بندے پر قسم نہیں ہوئی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں۔
یعنی اگر وہ بندہ یہ کام نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس بندے پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں سے مراد ہے کوئی بھی بندہ کہ تجھے خدا کی قسم یہ کام کرو، ایسا کہنے سے اس بندے پر اگر اس نے کام نہیں کیا جس کو یہ لفظ کہے تھے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس نے اٹھنا چاہا، اس نے کہا خدا کی قسم نہ اٹھنا. اب جس سے اس نے یہ لفظ کہے تھے خدا کی قسم نہ اٹھنا، وہ کھڑا ہو گیا، تو اس قسم کھانے والے پر بھی کفارہ نہیں ہے. ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کا قسم میں ہر جگہ لحاظ ضروری ہے وہ یہ کہ قسم کے تمام الفاظ سے وہ معنی لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جاؤں گا، مثلا بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے میں کسی مکان میں نہیں جاؤں گا. اب وہ بندہ مسجد میں چلا گیا یا بیت اللہ شریف میں چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ یہ بھی مکان ہی ہیں. اور فقہا نے لکھا کہ یوں ہی حمام میں جانے سے بھی وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ مکان ہے، حرم شریف ہو گیا، یہ مسجد ہو گئی، لیکن عرف کے اندر ان کو مکان نہیں کہا جاتا، تو لہٰذا وہ کسی مکان میں جائے گا جو ہمارے عرف کے اندر عام طور پر معروف و مشہور ہے، تو وہاں جانے سے اس کی قسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم آ جائے گا. اچھا جی، ایک اور چیز کہ قسم کے اندر نیت اور غرض کا اعتبار نہیں ہے کہ بندے کی نیت کیا تھی، اس کی غرض کیا تھی. قسم میں الفاظ کا لحاظ ہوگا، اس کا لحاظ نہ ہوگا کہ اس قسم کھانے سے غرض کیا ہے، یعنی ان لفظوں کے بول چال میں جو معنی ہیں وہ مراد لیے جائیں گے. قسم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا. مثلا کسی بندے نے قسم کھائی کہ فلاں کے لیے 1 پیسے کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا، فلاں کے لیے 1 پیسے کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا، اور 1 روپے کی خریدی تو قسم نہیں ٹوٹی. حالانکہ اس کلام سے مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ نہ پیسے کی خریدوں گا نہ روپے کی، مگر چونکہ لفظ سے یہ نہیں سمجھا جاتا لہٰذا اس کا اعتبار نہیں. یا کسی نے قسم کھائی کہ دروازے سے باہر نہ جاؤں گا، اب وہ دیوار کود کر یا سیڑھی لگا کر باہر چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ جاؤں گا. امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ آ گیا جی. ایک شخص نے قسم کھائی کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، اور پھر یہ قسم کھائی کہ جو چیز فلاں بندے کی جیب میں ہے وہ ضرور کھاؤں گا. پہلی قسم کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، دوسری قسم کہ فلاں بندے کی جیب کے اندر جو چیز ہے وہ ضرور کھاؤں گا. اب دیکھا تو اس بندے کی جیب سے انڈا نکل آیا. اب ایک قسم تو یہ کہ جو جیب میں وہ کھاؤں گا، لیکن پہلی قسم تھی انڈا نہیں کھاؤں گا. تو اب یہ معاملہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس انڈے کو کسی مرغی کے نیچے رکھ دو، اور جب چوزا نکل آئے تو اسے بھون کر کھا لے، یا شوربے میں پکا کے شوربے سمیت کھا لے، تو اس صورت میں اس کی قسم پوری ہو جائے گی. کہ اب وہ جو اس نے انڈا مرغی کے نیچے رکھا اور اس انڈے سے چوزا نکلا، تو اب اس نے کیا کھایا؟ چوزے کا گوشت، اس نے انڈا نہیں کھایا، تو وہ اس قسم سے بھی بچ گیا، اور یہ قسم بھی پوری ہو گئی کہ جو فلاں بندے کی جیب میں ہے میں وہ کھاؤں گا. یہ اس کو فقہ کہتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہزاروں مسائل لوگوں کے معاملات جو تھے ان کو حل فرمایا کرتے تھے. احباب گرامی قدر، اب مزید آگے بڑھتے ہیں. اگر کہا واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، عرب کے اندر اس طرح قسم کھاتے ہیں. واللہ یہ الگ قسم ہے، باللہ یہ بھی وہی چیز ہے. باللہ، واللہ، تاللہ، تو یہ 3 قسمیں ہوئیں. نمبر 2 باخدا، نمبر 3 قسم سے، نمبر 4 بحلف شرعی کہتا ہوں، نمبر 5
اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ نمبر 6، اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں۔ یا انگلش کے اندر بندے کہتے ہیں بائی گاڈ۔ یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی انگلش کے اندر کہتا ہے نا بائی گاڈ، تو یہ بھی قسم ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اس طرح کہنے سے قسم تو ہو جائے گی، مگر ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کو مزید قسم کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے پاک پروردگار جل شانہ کے نام نامی اسم گرامی کی جو قسم ہوتی تھی، حضور اکثر وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، یعنی قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی، یا آقا علیہ السلام اکثر فرماتے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، یعنی اس ذات کی قسم جس سے قدرت میں میری جان ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی قسم کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر اس کے خلاف کرنے سے کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، کیونکہ ذکر ہو چکا ہے کہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات ذات پاک کی ہوگی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پہ چلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اور سرکار علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی قسم فرما رہے تھے۔ عرب کا رواج تھا مجھے میرے باپ کی قسم، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جو شخص قسم کھائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی غیر خدا کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا، چونکہ اہل عرب عموماً باپ داداؤں کی قسم کھاتے تھے، اسی لیے اس کا ذکر ہوا۔ غیر خدا کی قسم کھانا مکروہ ہے۔ اللہ عز و جل سے مراد رب تعالیٰ کی ذاتی و صفاتی، اللہ کے ذاتی و صفاتی نام ہے، لہذا قرآن شریف کی قسم کھانا جائز ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ کا نام ہے اور کلام اللہ صفت الہی ہے۔ قرآن مجید میں زمانہ، انجیر، زیتون وغیرہ کی قسمیں ارشاد ہوئیں، وہ شرعی قسمیں نہیں۔ نیس، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اپنے باپ کے نام کی قسم نہ کھائے یا اور کسی کی نہیں، اللہ کے نام کی قسم کھائے، تو اللہ فرماتا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت فرماتے ہیں وہ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم فرمائے، یہ احکام بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسمیں ذکر فرمائی ہیں، اللہ پر تو کسی کا حکم نہیں چلے گا، جو اللہ رسول نے فرمایا وہی لوگوں پر حکم کا اطلاق ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور بڑا اہم ترین مسئلہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں قسم کھانے میں انشاء اللہ تعالی کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرطے کہ انشاء اللہ تعالی کا لفظ اس کلام سے ملا ہوا ہو، اور اگر فاصلہ ہو گیا، مثلا قسم کھا کر چپ ہو گیا یا درمیان میں کچھ اور بات کی، تو پھر انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لے تو حانث یعنی قسم توڑنے والا نہ ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت فرماتے ہیں یعنی قسم سے متصل، یعنی فوراً بعد کہہ دے انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وعدے یا قسم سے متصل انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیا جائے تو اس کے خلاف کرنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ مثلا کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کروں گا، تو اس طرح بیچ میں یہ کہا متصل ساتھ قسم کے کہا تو ایسی صورت کے اندر
اس پہ کفارہ اگر وہ نہ کر سکا تو نہیں ہوگا۔ احباب گرامی قدر، یہ جہاں تک ذکر تھا قسم کے الفاظ کا بھی اور دیگر مزید اس کے احکامات کا ذکر ہوا۔ اب آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش ہے کہ قسمیں کھائی ہیں تو قسموں کی حفاظت کیجیے۔ زبان بڑی چیز ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ کی گئی جو باتیں ہیں وہ باتیں درست ہوں، اچھی بات ہو، بہتر بات ہو، جائز بات ہو، اپنی بات پر بندے کو قائم رہنا چاہیے، وگرنہ زبانوں کے بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بندہ معاشرے کے اندر بد اعتمادی کی علامت بن جاتا ہے، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ تو عام مرور زندگی کے اندر بھی اپنی زبان کا پاس و لحاظ ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور خصوصاً قسم کا معاملہ کہ اللہ جل شانہ کے مبارک پاکیزہ عرفہ و اعلیٰ نام کی قسم کھائی ہو تو پھر ہمیں حکم ہے کہ قسموں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ یہ ہمیں مالک کریم جل شانہ نے تاکید فرمائی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، فرمایا کہ اور اللہ کا عہد پورا کرو، اور جب تم عہد کر لو، اور فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، یعنی تم نے یہ کہا نا اللہ کی قسم، جل شانہ کی قسم، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن کر چکے ہو، تو اپنی قسموں کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں مالک کریم نے ارشاد فرمایا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی حفاظت کرو۔ سیدی مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ کبھی کبھی بندہ جوش میں آ کر، غصے میں آ کر ایسی قسم بھی کھا بیٹھتا ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، نہ کرنے میں بہتری نہیں ہوتی، اور کبھی کسی کام کے کرنے کی جو قسم کھا بیٹھا ہوتا ہے اس میں بہتری نہیں ہوتی۔ تو اس معاملے کے اندر کیا حکم ہے؟ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص 100 درہم مانگنے آیا، میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہے، اصل میں یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم، تو یعنی سخی ہوتے ہیں جناب، سخیوں کو اس سے بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کم از کم بوا ویکھ کے منگیا جائے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے دروازوں کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو یہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہے ہو، حالانکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہ سنا ہوتا کہ جس شخص نے کسی کام کی قسم کھائی پھر اس نے اس سے بہتر چیز کا خیال کیا تو وہ اس بہتر کام کو کرے، چنانچہ میں تمہیں 400 درہم دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کی قسم میں تمہیں 100 نہیں دوں گا، میں تمہیں 400 درہم دوں گا۔ بہتر کام کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ضرور ہے، مگر توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس میں کچھ مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اسے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ صلہ رحمی کروں گا۔ تو مجھے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کروں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں۔ اب ایک بندہ قسم کھا لیتا ہے میں اپنے ماں پیو دے گھر نہیں جی بڑھنا، اللہ دی قسم لگے میں نہیں بڑھتا انہوں دے گھر، تو ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا برکت کی بات ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا سعادت کی بات ہے،
ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پہ اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قسم توڑے، ماں باپ کی خدمت میں حاضری کرے، ان کی خدمت کو سعادت جانے، اور اس قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کو ظلماً ایذا دینے کی قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا گناہ ہے، اس قسم کے بدلے کفارہ دینا ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اہل کے متعلق اس کو اذیت اور ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھائے، پس بخدا اس کو ضرر دینا اور قسم کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ ہے اس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے میں کفارہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ یعنی مطلب بعض لوگ کہتے ہیں میں قسم کھا لیے فلان دینا، ہاتھ توڑ کے رکھ دینا، منہ توڑ کے رکھ دینا، دان توڑ کے رکھ دینے، ماروں گا پیٹوں گا، اللہ کے نام کی قسم کھا لی تو ظلم جائز نہیں ہے، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قسم توڑے کفارہ دے، اس گناہ کو ہرگز اختیار نہ کرے۔ کسی سے طلاق کی قسم لینا منافق کا طریقہ ہے۔ مثلا کسی سے کہنا قسم کھاؤ کہ فلاں کام میں نے کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شریف میں حدیث نقل کی کہ مومن طلاق کی قسم نہیں کھاتا اور طلاق کی قسم نہیں لیتا مگر منافق۔ اب یہ سنیے کہ آخری آج کی گفتگو کا حصہ کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ 7واں سپارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں یعنی 10 مسکینوں کو کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ قسم کے لیے چند شرطیں ہیں، اگر وہ نہ ہوگی تو کفارہ نہیں۔ قسم کھانے والا مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ ہو۔ کافر نے قسم کھائی تو وہ قسم ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو کفارہ یہاں پر کتنی چیزیں بیان ہوئی، نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا، نمبر 2 10 مسکینوں کو کپڑا، نمبر 3 غلام آزاد کرنا، اور اس کے بعد 3 دن کے روزوں کی بات ہوئی ہے۔ وہ کب؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام۔ تو جو ان میں سے یعنی نہ غلام آزاد کر سکتا وہ تو اب موجود نہیں ہے سہولت، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا اور صبح و شام، اور نہ ہی اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ اوسط درجے کا 10 مسکینوں کو کپڑا لباس فراہم کر دے، ایسی صورت میں یہ چوتھی چیز بیان ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے نمبر پر ہی وہ بندہ 3 روزے رکھ لے، پہلے 3 کفارے وہ ہیں جو مالک کریم نے بیان کر دیے۔ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ یاد رہے جہاں کفارہ ہے تو وہ صرف آئندہ کے لیے قسم کھائی پر ہے، گزشتہ یا موجودہ کے متعلقہ قسم کھائی ہو تو اس پہ کفارہ نہیں، یہ کل ہم ذکر کر چکے تھے۔ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلانا ہوگا، اور جن مسکینوں کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے۔ دوسرے 10 مساکین کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جن کو آج سویرے کھلایا ہے انہی کو شام کو کھانا کھلائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کو ایک ہی دن دونوں وقت کھلا دے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ہر روز ایک کو 2 وقت، یہ بھی ایک ہی کو 10 دن تک دونوں وقت کھلائے، اور مساکین جن کو کھلایا ان میں کوئی بچہ نہ ہو، اور کھلانے میں اباحت یعنی کھانے کی اجازت دے دینا ہے، اور تملیک یعنی مالک بنا دینا ہے کہ یہ میاں کھانا ہے چاہے یہاں کھا لو چاہے اٹھا کے گھر لے جاؤ، اس کو اس کھانے کا مالک بنا دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلانے کے عوض یعنی بجائے
ہر مسکین کو نصف یعنی آدھا سا گہیوں یا 1 سا جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دے، یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے، یا بعض کو کھلائے اور بعض کو دے دے۔ غرض یہ کہ اس کی یعنی کفارہ ادا کرنے کی تمام صورتیں وہیں سے ہیں۔ کفارہ ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت ادا نہ ہوگا، اس میں نیت کرنی پڑے گی۔ رمضان شریف میں اگر کفارے کا کھانا کھلانا چاہتا ہے تو شام اور سحری دونوں وقت کھلائے، یا ایک مسکین کو 20 دن شام کا کھانا کھلائے۔ اگر غلام آزاد کرنے یا 10 مسکین کو کھانا یا کپڑا دینے پہ قادر نہ ہو تو پے در پے یعنی لگاتار 3 روزے رکھے۔ اچھا، مجبور ہونا اس وقت معتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، مثلا جس وقت قسم توڑی تھی اس وقت تو مالدار تھا، اب کفارہ ادا کرنا چاہتا تو محتاج ہے، 10 مسکینوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا یا کپڑا نہیں دے سکتا، تو اب وہ روزہ رکھے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے وہ 3 روزے رکھنے ہیں، یعنی مالی طور پر اس کے پاس کپڑا دینے کی، اور کپڑے کے اندر یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت قیمتی اعلیٰ درجے کے ہی سوٹ ہوں، متوسط درجے کے مساکین جو پہنا کرتے ہیں، متوسط درجے کے، ان کو 10 افراد کو سوٹ دے دیے جائیں۔ اور روزے پر اگر آ گیا یعنی تینوں کفارے دینے کی اس کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے تو روزے پے در پے کنٹینیو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ مثلا آج روزہ رکھا یا 2 روزے رکھے تھے اور تیسرے دن چھوڑ دیا، اب اس کو پھر سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں تک کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام آ گئے تو پہلے اس نے 1 یا 2 روزے بھی رکھے تو اعتبار نہ ہوگا، پاک ہونے کے بعد اسے دوبارہ سرے سے وہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ جو روزے رکھنے ہیں ان روزوں میں رات سے نیت شرط ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کفارے کی نیت سے ہوں، مطلق روزے کی نیت کافی نہیں، اس کے دل کے اندر یہ پورا ہو کہ وہ جو میں نے قسم توڑی اس کے کفارے کے اندر یہ مطلب کہ روزے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی تھی، فطرانے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ اب قسم کھائی نہیں تو پہلے دیتا پھرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قسم توڑنے کے بعد اور اللہ بچائے تو اس کے بعد اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ یہ جناب قسم کے بارے میں آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا۔ امید ہے کہ کوشش بڑی کی ہے کہ آسان سے آسان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں قسم کے بارے میں ضروری باتیں گزارش کی جائیں، سو کر دی گئیں۔ اللہ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نور آصف صاحب کو خوش آمدید۔ جراٹ عبد الکریم صاحب سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ محمد خالد حسین قادری صاحب خوش آمدید۔ اکرام صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے اہلا و سہلا۔ وسیم اختر صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ میاں محمد سجاد جویہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ محمد فاروق خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر امام مسجد نہ آیا ہو تو کیا مقتدی نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ پڑھانے کا اہل ہے تو بالکل پڑھا سکتا ہے۔ سیفی ساؤنڈ والے بھائی ہمارے خوش آمدید۔ شہزاد رانا صاحب ہیں جی، آپ کو بھی اہلا و سہلا، دارالسلام ٹوبہ سے ہیں۔ مولانا حافظ نور صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محمد شعبان جٹ صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ شہزاد حسین صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم جی، خوش آمدید۔ محمد عثمان علی انصاری صاحب، خوش آمدید جی۔ بلال حبیب صاحب، خوش آمدید جی آپ کو بھی۔ محمد ارسلان قادری صاحب، یا اہلا و سہلا۔ حمزہ علی قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک وال بھیرا شریف سے جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جناب نور آصف صاحب کا سلام آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد افضل صاحب جی آپ سلام فرما رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہے جی، اہلا و سہلا۔ اللہ رب العزت بیٹی کو شفا عطا فرمائے، روح بہ صحت ہوں، کرم ہو، مہربانی ہو۔ نور آصف صاحب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ انشاء اللہ تعالی جو کل جمعہ ہے، نور آصف صاحب کا بھی کئی دنوں سے سوال تھا۔ محمد عثمان الانصاری صاحب لکھ رہے ہیں، میرا نام محمد عباس امینی ہے، میری والدہ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے طفیل آپ کی والدہ محترمہ کو صحت و تندرستی شفائے کامل عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ پہ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل کل جامعہ مسجد گلزار مدینہ ڈچکوٹ جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میں، انشاءاللہ الرحمن 1:15 پر انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن 1:15 پر بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ کل ماہ شوال کے اندر ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا ہے ماہ شوال کے اندر۔ تو ہمارا جو ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے تھے، اب اس کے لیے ابھی تک ہم الگ سے تو کوئی سیٹ اپ بنا نہ پائے، تو اسلاف شناسی کے عنوان سے تو کل سلسلہ علم و ادب میں اسلاف شناسی کی جو کیٹاگری ہے اس میں کل انشاءاللہ ہم ام المومنین کا ذکر کریں گے، اور سیدہ صدیقہ پاک، سیدہ ام المومنین خدیجہ پاک، یہ وہ پاک مقدس ہماری مائیں ہیں کہ جن کے تذکر الحمدللہ عام ہوتے ہیں، تو بہت سی امہات المومنین کے تعارف سے ہماری عوام آشنا نہیں ہے۔ تو کل انشاءاللہ کیونکہ شوال کے مہینے میں ان کا وصال ہوا ہے تو کل ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے حالوں پہ مالک کریم کرم فرمائے۔ والسلام علیکم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم و فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے قراروں کو قرار، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہی سچی قسم کھانے کی توفیق دے، جھوٹ اور جھوٹی قسموں سے ہم سب کو بچا، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، میرے مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے ڈچکوٹ کے ممتاز عالم دین پیر طریقہ سید جلال الدین رومی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، مولا اپنے محبوب کا صدقہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔